محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، رمضان المبارک اپنے اختتام کو ہے، اور یہ جو دن ہے اس میں ہم نے تجزیہ کرنا ہے، غور کرنا ہے، اور وہ تجزیہ اور غور یہ ہے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، حاصل وصول کیا ہے، اور کون سی ایسی خصلت ہے، اچھی عادت ہے جس کو میں نے اس ماہ مبارک میں حرز جان بنا لیا ہے کہ اب موت تک میں اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ کون سی بری عادت ہے جو میں نے اس مبارک مہینے میں چھوڑی ہے، اب میں موت تک اسے نہیں چھوؤں گا، ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اگر ہم اس طرح سے کرتے رہیں تو ہمارے اندر آہستہ آہستہ بہت ساری خصلتیں جمع ہونی شروع ہو جائیں، لیکن چونکہ رمضان گزرتا ہے، شوال شروع ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پچھلے تمام کاموں سے نکل کر کسی اگلی نئی زندگی میں چلے گئے ہیں، جس میں کوئی قانون نہیں ہوگا، دستور نہیں ہوگا، اصول اور طریقہ کار نہیں ہوگا، جو رائے ہوگی، جو من ہوگا، جو خواہش ہوگی، جو مرضی ہوگی، اس پر چلیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ ناکامی کی بنیاد ہے، کامیابی کی بنیاد نہیں ہے۔ انسان کو سکھایا اسی لیے جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد اپنی سیکھے ہوئے پر عمل کر سکے۔ جیسے آپ بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اگر اس تمام علم کے حصول کے بعد اس میں اور ایک جاہل میں کوئی فرق نہ ہو تو افسوس ہوگا کہ اس پر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، کہ اس کے علم کی کوئی جھلک، اس کے تعلیم کا کوئی اثر، اس کے کسی استاذ کی کوئی خوبی اس کے اندر منتقل ہی نہیں ہوئی، اور یہ اور ایک جاہل انسان ایک جیسے ہیں گفتار و کردار میں، تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے ہم نے فضول میں خرچ کیے، ضائع کیے، بیکار گئے۔ اسی طرح ایک تعلیم مسلمان کی ہے اور اسی تعلیم کی بنیاد پر اس نے اپنی اگلی زندگی گزارنی ہے۔ اگر یہ تعلیم مسجد تک، قرآن تک، رمضان تک، تراویح تک محدود ہو جائے اور بقیہ 11 مہینے ان کا آپس میں کوئی ربط و تعلق نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مہینہ جو ہم نے تعلیم حاصل کی، جو تربیت حاصل کی، جو علم سیکھا، جو معلومات جمع کی، ان سب کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اسی لیے قرآن حکیم کے 2 دور کروائے جاتے ہیں، یہاں ہم 2 دور کرتے ہیں۔ ایک آپ نے قرآن سنا، ہم نے آپ کو قرآن سنایا، یہ بھی نبوی حکم ہے، یہ بھی پیغمبر کی ڈیوٹی میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ تلاوت آیات کر کے بتلائے کہ قرآن ایسے پڑھا جائے گا، قرآن کے الفاظ ایسے ادا ہوں گے، اس کے مخارج اس طرح سے نکلیں گے۔ اور ایک قرآن کا دور ہم نے وہ کیا کہ جس میں ہم نے قرآن کو سمجھا، جسے ہم خلاصۃ القرآن کہتے ہیں، کہ صبح کی نماز کے بعد ہر روز آخری دن تک ہم نے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کی، اور الحمد سے شروع کیا اور والناس تک اسے پہنچایا، کہ اللہ کا قرآن صرف طوطے کی طرح رٹ لینے سے اور صرف ان کے لفظوں کو پڑھ لینے سے نتائج حاصل نہیں ہوں گے، جب تک کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن گفتگو کیا کرتا ہے، قرآن مجھے کیا مخاطب ہے، قرآن میرے بارے میں کیا رائے دیتا ہے، بحیثیت والد کے قرآن نے مجھے کیا تربیت دی،
بحیثیت اولاد کے مجھے کیا تربیت دی، بحیثیت دوست کے کیا تربیت دی، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے کیا کہا، کاروباری کے اعتبار سے کیا رہنمائی دی، اور اسی طرح میں جہاں جہاں جو کردار ادا کر رہا ہوں، میرے اس کردار میں قرآن کی تعلیم میرے بارے میں کیا ہے۔ اور اتنا علم حاصل کرنا ہم میں سے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اس کے بارے میں دین کی رائے اسے پتہ ہونی چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس میں دین کی رائے یہ ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی عملی زندگی بنائے۔ یہ تو اس کے لیے لازم ہو گیا۔ اگر وہ یہ نہیں سیکھتا اور اس سیکھے بغیر کام کرتا ہے تو وہ جواب دہ ہوگا، اس سے باز پرس ہوگی، اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اسے وہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، اب یہ رمضان کا اختتام ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم غور کریں، انالیسس کریں، اپنا تجزیہ کریں، اپنی کتاب زندگی کو خود کھولیں۔ یہ کتاب زندگی کھلے گی لیکن اس وقت ہم اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکیں گے، وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کتاب زندگی کو پھر اسی طرح اگلے دور میں اس کو ڈھال دیا جائے گا اور ہر ایک کی کتاب زندگی کو قیامت کے دن کھولا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھ اپنا اعمال نامہ، تیری گردن میں ہم نے اسے لٹکا دیا ہے، پڑھ لیں۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے حساب و کتاب کے لیے تیری یہ کتاب زندگی ہی کافی ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس وقت کھلنے کے بعد ہم ترمیم نہیں کر سکتے، ہم اس میں کوئی لکھ نہیں سکتے، ہم اس میں سے کچھ مٹا نہیں سکتے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج میرے پاس بھی وقت ہے اور آپ کے پاس بھی وقت ہے، اور یہ وقت ہمارے پاس موت تک ہے کہ ہم موت تک اپنی کتاب زندگی کا مطالعہ کرتے رہیں، اس میں سے بری چیزیں مٹاتے رہیں، اس میں اچھی چیزیں مینشن کرتے رہیں، تاکہ جب میدان معاشر میں پہنچیں وہاں ہمیں سرخروئی ہو، وہاں ہمارے لیے مصیبت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ یہ ہمارا اختیار آج موجود ہے، تو ہم نے اس کو عمل میں لے کر آنا ہے۔ حضرت علی المرتضی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کے شوہر اور حسنین کریمین کے ابا، اللہ جل جلالہ نے انہیں خوبیاں عطا فرمائی تھیں، کمالات عطا کیے تھے، مراتب دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا کہ علی، میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں، ان کا پیسہ ہے، ان کا سونا چاندی ہے، ان کی دیگر حاجات و ضروریات کی چیزیں ہیں، یہ مجھ پر ایمان تو نہیں لائے لیکن یہ اپنی چیزیں میرے پاس جمع کرتے تھے، مطمئن تھے کہ یہ چیزیں انہیں وقت پر مل جائیں گی، ان میں غبن نہیں ہوگا، خرابی نہیں ہوگی، کوئی ٹیکس نہیں دیا جائے گا۔ تو اس طرح کرے گا کہ ان چیزوں کو ان لوگوں کے سپرد کر کے تو نے واپس آنا ہے۔ اور کس رات میں یہ اہتمام ہو رہا ہے کہ مکہ کے سارے ظالم وہ جمع ہو کر اللہ کے نبی کا گھیراؤ کر رہے ہیں، آپ کے گھر کے باہر پہرا دے رہے ہیں کہ آج ہم کام تمام کر دیں گے۔ اور یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے پیار، آپ سے عقیدت، آپ کا احترام، انہوں نے اپنی جان قربان کرنا اس تمام کام میں بہترین عمل سمجھا، اور رات کو اللہ کے نبی کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ محبت و عقیدت، وہ جذبہ تھا جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اور اس جذبے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ان کو کمالات بھی عطا فرمائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نے آ کر ان سے سوال کیا
کہ یہ آپ کی حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی ہے، یہ جن سے آپ جنگ کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ مشرک ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ مسلمان ہیں۔ اس نے پوچھا کیا یہ منافق لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے والے ہیں، نماز ادا کرنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ تو اس نے پھر تیسرا سوال کیا تو پھر یہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اختلاف کیا ہے اور ہم اس اختلاف کا ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں اور آپ کے پاس جماعت موجود ہے بیٹھی ہوئی، اور ایک صاحب زرار بن زمرہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہاں گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زرار حضرت امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کوئی صفات، کوئی خوبیاں اور کمالات میرے سامنے بیان کرو۔ وہ کہنے لگے حضرت اس معاملے کو رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصرار کیا کہ میرے سامنے ان کی خوبیاں بیان کرو کہ ان کے اندر کیا کمالات تھے، کیا خوبیاں تھیں۔ اب وہ زرار بن زمرہ کہنے لگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت علی المرتضی ایک بلند نظر، دور اندیش اور طاقتور انسان تھے۔ اللہ نے ان کے اندر یہ خوبی رکھی تھی کہ ان کے اطراف سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے اور حکمت و دانائی کی باتیں ان کے پاس بیٹھنے والے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے لوگ ہوتے وہ ان کو سماعت کرتے، اور ان کی گفتگو فیصلہ کن ہوتی، اور وہ عدل پر، انصاف پر مبنی گفتگو فرماتے۔ کوئی طاقتور آدمی اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے مال کی بنیاد پر، کسی عہدے کی بنیاد پر ان سے غلط کام کروانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اور اسی طرح وہ کہنے لگا کہ کوئی کمزور انسان، کوئی مظلوم انسان، کوئی مزدور انسان، نادار انسان، وہ اس کمزوری کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل سے مایوس نہیں ہوتا تھا کہ حضرت علی اس کے ساتھ عدل نہیں کریں گے، انصاف نہیں کریں گے، اس کو اس کا حق نہیں دلائیں گے، اس کے حقوق کو قائم نہیں کریں گے۔ آپ کمزوروں کے ساتھ رعایت کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے، ان کے حقوق کو قائم کرنے والے تھے۔ پھر اس نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی رنگینیوں سے دور رہنے والے، سادہ لباس پہننے والے، سادہ خوراک استعمال کرنے والے تھے۔ وہ شاہی لباس اور شاہی خوراک انہوں نے کبھی استعمال میں نہیں لائی، اور وہ دنیا کو مخاطب ہوتے اور مخاطب ہو کر دنیا سے یہ بات کہتے کہ تو میرے پاس آ رہی ہے، تو نے مجھ پر نظر جما لی ہے، افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے، جہاں کسی اور کو تلاش کر، کسی اور کو گمراہ کر، علی تیرے سے گمراہ ہونے والا نہیں۔ میں نے تجھ دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تیری عمر بڑی مختصر ہے، تیری محفل بہت تھوڑی سی ہے، بڑی ذلیل محفل ہے، اور تیرا فائدہ بہت کم ہے، اس لیے جو تیرے ساتھ تعلق رکھے گا اس کو فائدہ بھی کم ملے گا، اسے ذلت بھی اٹھانی پڑے گی، اور اس کی چیزیں بھی وقتی ہوں گی، اس کی خوشیاں دائمی نہیں ہوں گی۔ دنیا میں انسان جتنا بھی کر لے کتنا یہاں رہ جائے گا، یہاں سے اس نے چلے جانا ہے۔ وہ کہنے لگا زرار بن زمرہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خدا کی قسم میں اللہ کو حاضر و ناظر سامنے دیکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ گریہ کرنے والے، بہت زیادہ رونے والے، رات کی تاریکیوں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ محراب کے اندر کھڑے ہو کر اپنی داڑھی کو پکڑ کر وہ اس کو اس طرح سے کھینچ رہے تھے، اس کو پکڑ کر اس طرح سے اسے کھینچ رہے تھے، بے چین تھے، اور ایسے بے چین تھے جیسے کسی کو بچھو ڈنگ مار لے اور اس ڈنگ کی وجہ سے وہ بے چین ہو، اور وہاں وہ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ایسا رو رہے ہیں جیسے کوئی غم زدہ روتا ہے، جیسے کوئی مصیبت کا مارا ہوا روتا ہے، جس پر کوئی پریشانی اور تکلیف آ جائے، حالانکہ ان پر کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کسی چیز نے ان کو ڈنگ نہیں مارا۔ اللہ کی محبت میں،
اللہ کے خوف میں رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رونے والے یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھوٹ پھوٹ کر روتے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، یا ربنا یا الہنا یا ربنا یا الہنا، اے میرے مالک، اے کائناتوں کے رب، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، اے کائناتوں کو وجود بخشنے والے، اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب یہ گفتگو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی مجلس سن رہی، اور راوی کہتا ہے کہ آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہیں، اور اتنے آنسو نکلے کہ ان آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اتنا روئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خوبیوں اور کمالات کو سن کر کہ روتے روتے ہچکی بن گئی، آوازیں رک گئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الحسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، ابو الحسن پر اللہ رحم فرمائے، وہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے تو نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مرتبہ اور کمال عطا فرمایا۔ سب سے پہلے آپ ایمان لانے والے، حالانکہ بچے میں بزدلی ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا، اسے اپنے فیصلے کے لیے اپنے بڑوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، دین کا پیغام ان کے سامنے رکھا، تو حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے اس پیغام ہدایت کو قبول کرنے والے، اس پر ایمان لانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤسائے عرب کی، رؤسائے قریش کی، خاندان قریش کی، ان سب کی دعوت کی، ان کے لیے کھانا پکوایا، کھانا تیار ہو گیا، یہ لوگ آ گئے، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خطاب فرمایا، خطاب فرما کر آپ نے انہیں اپنے پیغام ہدایت کی دعوت دی کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے اس پیغام کو قبول کر لے۔ سارے خاموش ہیں، سردار اور رؤساء خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ میں آپ کے اس پیغام کی گواہی دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تو بیٹھ جا۔ پھر آپ نے خطاب فرمایا قریشیوں کے سامنے، ہاشمیوں کے سامنے، سرداروں کے سامنے اپنا پورا پیغام رکھا، اپنی نبوت کا تعارف کرایا، پھر ان سے یہ بات کہی کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے اس پیغام کو قبول کرے۔ وہ قریشی ہاشمی خاموش ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، میں آپ کے دین پر میں ایمان لاتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا علی تو بیٹھ جا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ خطاب فرمایا اور اپنی نبوت کی گفتگو ان کے سامنے رکھی، اس کی حقانیت پیش کی، اور پیش کر کے اعلان فرمایا کہ ہاں، میری اس نبوت پر، رسالت پر تم میں سے کوئی ایمان لے کر آتا ہے کہ اس کو قبول کر لے۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ بھی یہ چھوٹی چھوٹی پتلی ٹانگوں والا حضرت علی یہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں، میں آپ کے مشن کو قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت علی نے سب سے پہلے رسول اللہ کو تسلیم کیا، سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے، سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ مل کر اللہ کے سامنے سجدہ کیا، نماز ادا کی، تو اللہ نے انہیں یہ موقع فراہم کیا۔ اب انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت میں، اللہ کی مخلوق کی ہدایت میں، انہیں علم پہنچانے میں، ان کے حقوق قائم کرنے میں، اگلا پورا دور پیدا کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے مستقبل میں حضور علیہ السلام کی اس محنت کے نتیجے میں خلفائے راشدین کے بعد جو اگلا دور پیدا ہو رہا ہے، جس دور میں اسپیشلائزیشن کی گئی، جس میں مجتہدین الگ ہوئے، فقہاء الگ ہوئے، صوفیاء الگ ہوئے، بادشاہ الگ ہوئے، امام الگ ہوئے، تربیت کا دور پیدا ہوا، اس پورے دور کی رہنمائی دینے والی شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے امام الہند امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مستقبل کے جتنے انقلابات پیدا ہوئے، ان تمام انقلابات کے امام یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو اگلا بین الاقوامی عظیم دور دیا، اس کے لیے انہوں نے اپنے اس دور میں تیاری کی۔ تو بہرحال ان لوگوں کی محنتیں، ان کی قربانیاں، ان کی جدوجہد، ان کا علم، یہ ورثہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کا مطالعہ کر کے اپنا اگلا دور پیدا کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ اللہ جل جلالہ ہمارے تمام نیکیوں کو قبولیت نصیب فرمائے۔
ہماری طرف سے ان بزرگوں کو بہترین بدلہ اور صلہ نصیب فرمائے کہ جن کی برکت سے آج یہ دین ہمارے پاس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔